پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا تو بادشاہ نے اسے کہا ملازموں کی پہلے ہی لمبی قطار ہے، لیکن اتفاق سے اس کے استبل کا ذمہ دار فوت ہو چکا تھا تو بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا مسئول بنا دیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے شخص سے گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا یہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے وہ گھوڑا بہت مہنگا خریدا تھا، چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم صادر کیا جو دور کہیں جنگل میں گھوڑے سدھارنے اور سدا کر بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے تو مجھے یہ گھوڑا اصیل اور نسلی کہہ کر بیچا تھا، لیکن یہ تو نسلی نہیں ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا ہے تو نسلی، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر پلا ہے اور بچپن اس نے گائے کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ بادشاہ نے شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے مسئول کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گایوں کی طرح گھاس کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا اور حیران ہوا اور اس کے گھر میں اناج کی بنے دمبے اور پرندے کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی بیگم کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے طور توار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اپنے حواس درست کی اور اپنی ساس کو بلا بھیجا اور معاملہ اس کی گوش گزار کیا۔ بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی، چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے واسطے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لی اور اس کی پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں اور بادشاہ اس طرح نہیں کرتے۔ بادشاہ اپنے مصاحب کی فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انعام اس مصاحب کو دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ صاحب نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے اس سے جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ، لیکن نہ تم بادشاہ کے بچے ہو، نہ تو تمہارا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، چنانچہ وہ اس گتھی کو بھی سلجھانے اپنی والدہ کا محل جا پہنچا کہ پتہ چلے ماجرا کیا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہاں، تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ صاحب نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے، موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن تم جب بھی کسی کو انعام و اکرام سے نوازتے ہو تو اناج اور بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہو۔ یہ اسلوب کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔